بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد 4 رمضان 1445 ہجری چوتھی تراویح میں چوتھے پارے کا آخری پاؤ اور 5واں پارہ مکمل پڑھا گیا۔ سورہ نساء کی ابتدا سے تلاوت ہوئی، مکمل ابھی یہ سورت نہیں ہوئی۔ نساء عربی زبان میں عورتوں کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں جو چوتھے پارے کا آخری پاؤں ہے وہاں سے لے کر 5ویں پارے کے 2.5 رکوع تک عورتوں سے متعلق احکام کا ذکر ہے۔ عورتوں سے متعلق تذکرہ ہے اور دوسرے نمبر پر یتیموں سے متعلق تذکرہ ہے۔ دونوں کا کیا جوڑ ہے؟ دونوں کا جوڑ یہ ہے کہ پیچھے آل عمران میں کل آپ نے سنا غزوہ بدر اور احد کا ذکر ہوا، تو واضح بات ہے جب جنگ ہوتی ہے تو مسلمانوں میں کچھ شہید ہوتے بھی ہیں۔ آپ نے کل سن لیا کہ احد کی لڑائی میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ تو ایسی صورتحال میں 2 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، عورتیں بیوہ ہوں گی اور بچے یتیم ہوں گے۔ جب یہ بچے یتیم ہوں گے تو واضح بات ہے کہ مسلمان معاشرے کی ذمہ داری بنے گی کہ ان یتیموں کو سنبھالیں، ان کی کفالت کریں، ان کی پرورش کریں، اور ممکن ہے کہ ان کے جو مرحوم والد ہیں وہ ان کے پیچھے اپنے پیچھے مال چھوڑ کر گئے ہوں، اور جب مال چھوڑ کر گئے ہیں والد تو شہید ہو گئے اور پیچھے بچے ہیں، یتیم ہیں، کوئی ان کا مال کا رکھوالی کرنے والا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بدنیتی پر آ جائے تو ان یتیم بچوں کے مال کو ہتھیا لے گا، اس پر قبضہ کر لے گا۔ تو قرآن پاک نے یتیموں کے حقوق کا ذکر کیا اور اس میں بنیادی طور پر 2 باتیں فرمائیں۔ ایک بات تو یہ کی کہ اگر تم یتیم کے مال کو کھاؤ گے تو یہ سمجھ لو کہ تم اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ کو بھر رہے ہو۔ ایک تو یہ بات کی۔ دوسری ایک نفسیاتی بات کی کہ دیکھو بالفرض یہی صورتحال تمہارے ساتھ پیش آئے اور تم اس حال میں دنیا سے رخصت ہو جاؤ کہ اپنے پیچھے چھوٹے بچوں کو چھوڑو، تو تم کیا توقع کرو گے کہ تمہارے یتیم بچوں کے ساتھ معاشرہ کیا سلوک کرے؟ تو جو تم اپنے یتیم بچوں کے ساتھ چاہتے ہو یا توقع رکھتے ہو کہ میرے پیچھے مسلمان بھائی یا میرے رشتہ دار میرے بچوں کے ساتھ کیا کریں، وہ تم دیگر یتیم بچوں کے ساتھ کرو۔ یہ خلاصہ ہے ان ساری باتوں کا۔ دوسرے نمبر پر عورتوں کا بھی ذکر کیا، اس لیے کہ میں نے کہا کہ واضح بات ہے عورتیں بیوہ ہوں گی، اور جب بیوہ ہوں گی تو دوسرے پارے میں نے جو کہا تھا کہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے دوسرے آدھے میں، یا یوں کہیے کہ آخری پاؤ میں عائلی مسائل کا بیان ہے۔ ان عائلی مسائل میں سے ایک مسئلہ وہاں بیان نہیں ہوا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ہندوانہ یہ رسم رائج ہے کہ بیوہ دوسرا نکاح نہیں کرتی شرم و حضوری میں، اور اس کا نکاح کرنا عیب سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ عجیب بات ہے کہ اگر مرد رانٹ ہو جائے، یعنی کسی مرد کی بیوی فوت ہو جائے، تو اس مرد کو سب مشورہ دیتے ہیں کہ تم دوسرا نکاح کر لو، اور یہ مشورہ دینا بھی چاہیے۔ لیکن اگر صورت برعکس ہو کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے معاشرہ ہمارا یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ ساری زندگی اسی طرح گزار لے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، پرورش کرے، اور شادی کرے گی تو یہ بہت بے غیرتی کی بات ہوگی۔ واضح بات ہے کہ اسلام نے اس کی نفی کری۔ تو یہ جو عورتیں بیوہ ہوئیں شہادت کے نتیجے میں، شوہروں کی شہادت کے نتیجے میں، واضح بات ہے کوئی ان سے شادی کرے گا، اور یہ بھی ممکن ہے اس معاشرے میں یہ عام تھا، ہمارے ہاں یہ بھی عیب ہے، لیکن اس موضوع کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں، لیکن وہاں یہ عام تھا کہ کوئی مرد دوسرا نکاح کر لیتا تھا۔ تو
اس صورت میں اگر کوئی شخص ویسے بھی شادی کرے تو عورتوں کے کیا حقوق ہیں، اور اگر کوئی مرد ایک سے زیادہ شادی کرے تو اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ ساری باتوں کو قرآن نے اس جگہ پر بیان کی۔ اس میں جو بنیاد بتائی وہ یہ فرمائی کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس بنیاد پر کہ یہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی ہیں، بڑی قربانی دے کر آئی ہیں، اور آئیڈیلسٹک نہ بنو، یعنی تم ایسے نہ بنو کہ تم یہ توقع کرو کہ میری بیوی تو میں نے چاہا تھا کہ ایسی ہوتی ایسی ہوتی ایسی ہوتی، یہ نہ سوچو۔ ممکن ہے کہ تمہاری بیوی میں تمہیں 10 قسم کی خامیاں نظر آتی ہیں، لیکن کوئی خوبی بھی تو ہوگی، اور یہ خوبی کوئی کم ہے کہ وہ تمہارے بچوں کی ماں ہے، تو اس نسبت سے اور اس وجہ سے تم اس عورت کا خیال رکھو۔ یہ بنیادی خلاصہ ہے جو چوتھے پارے کے آخری پاؤں میں اور 5ویں پارے کے ابتدائی 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ درمیان میں اور باتیں بھی ہیں، لیکن ہمیں تو انتخاب کرنا ہے، اس لیے یہ بات ہو گئی۔ پھر ایک بات اسی ضمن میں یہ فرمائی کہ تم ہر قسم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کی مثال ایسی ہے جیسے ماچس کی تیلی۔ ماچس کی تیلی چھوٹی ہو یا کوئی بڑی آگ لگ جائے، دونوں کی اہمیت برابر ہے۔ کوئی گودام ہو ایسا، کوئی پیٹرول پمپ ہو، پیٹرول پمپ پر یہ کہا جائے گا کہ ماچس کی تیلی کی تو خیر ہے، بڑی آگ نہ چلے، نہیں بھائی یہ کوئی بات ہے؟ پیٹرول کے لیے خطرہ ہے، اگر کسی نے سگریٹ بھی وہاں پی، ماچس بھی جلائی، تو وہاں کا عملہ آ جائے گا اس کو روکنے کے لیے کہ بھئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح تم اللہ کی نافرمانی کو سمجھو کہ اللہ کی نافرمانی تمہاری زندگی کو اور تمہارے معاشرے کو آگ لگانے کے لیے کافی، تباہ کرنے کے لیے کافی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نافرمانی میں فرق ہوتا ہے، کوئی چھوٹی نافرمانی ہوتی ہے، کوئی بڑی نافرمانی ہوتی ہے، کوئی بڑا گناہ ہوتا ہے، کوئی چھوٹا گناہ ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ جو تقسیم ہے اور یہ جو تفصیل ہے چھوٹے بڑے گناہ کی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم چھوٹے گناہ جان کر کرو یہ سوچتے ہوئے کہ یہ تو صغیرہ اور چھوٹا گناہ ہے، نہیں، تمام گناہوں سے بچنا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ تقسیم تو اپنی جگہ ہے، صغیرہ گناہ کی، کبیرہ گناہ کی، بعض احادیث میں بھی اس کی وضاحت ہے، بعض کتابیں اس پر مستقل ہیں کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں۔ علماء نے محنت کر کے کبیرہ گناہوں کو گنوایا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ کسی صغیرہ گناہ کو اس سوچ کے ساتھ کرنا کہ یہ صغیرہ ہی تو ہے، یہ سوچ اس چھوٹے اور صغیرہ گناہ کو کبیرہ بنا دے گی۔ جیسے اگر کبیرہ گناہ کرا لیکن کبیرہ گناہ کے ساتھ ندامت پیدا ہو گئی تو یہ کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہا بلکہ معاف ہو گیا۔ تو اصل بتانے کی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو نافرمانی سے بچاؤ۔ ایک مضمون اس جگہ پر چونکہ عورتوں کا ذکر کیا، گویا خاندان اور گھریلو مسائل کا ذکر کیا، تو اس میں قدرتی طور پر گھروں میں اور دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ فلاں بھائی اس کی بیوی تو ایسی اور میری بیوی ایسی، میرے بچے زیادہ ذہین نہیں اور دیور کے بچے بڑے ذہین، وغیرہ وغیرہ۔ تمہیں مختلف چیزوں میں فرق نظر آئے گا، اور اس فرق کی وجہ سے تمہارے دل میں حسد پیدا ہوگا کہ میرے ساتھ یہ نعمتیں کیوں نہیں ہیں، اور میری دیورانی، میری جیٹھانی، میرا بھائی، میری بہن، میرا پڑوسی، میرا دوست، اس کے ساتھ تو یہ نعمت ہے۔ تو قرآن نے اس کا جواب یہ دیا اس جگہ پر کہ تم اس سلسلے میں اپنے کسی بھائی کا حسد دل میں نہ پالو۔ یہ ضرور ہے کہ تمہارے دل میں یہ شوق ہے کہ یہ نعمت مجھے ملتی، یہ شوق ہونا غلط نہیں ہے، لیکن یہ نعمت
جس کا تمہیں شوق ہے اور تمہارے بھائی یا تمہاری بہن کو نصیب ہوئی ہے، اس کو یہ نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو تم حسد نہ کرو، اللہ سے طلب کرو کہ اے اللہ تو نے میرے بھائی کو، میری بہن کو، میرے دوست کو یہ نعمت دی، اور میرے دل میں بھی آتا ہے کہ مجھے بھی یہ نعمت ملے۔ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں اس سے یہ نعمت چھن جائے، لیکن تو مجھے بھی عطا فرما دے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر ایک مضمون یہ بیان کیا کہ تمہارے ذمے اے مسلمانوں میرا حق ہے، یعنی اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا سب سے بڑا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر چلے جا رہے تھے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے، اے معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ اے معاذ تمہیں معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر، اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھے تو نہیں معلوم، آپ ارشاد فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا سب سے بڑا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ ایک ہے، اکیلے ہیں، یکتا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ اللہ کا سب سے بنیادی حق ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا کہ اللہ پر بھی بندوں کا حق ہے، یہ سمجھانے کے لیے فرمایا اللہ پر تو کوئی حق نہیں ہے، اللہ تو اللہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اپنے ذمے لے لیا کہ جو بندہ مجھے اکیلا معبود جانے گا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ تو اللہ نے اس جگہ پر 5ویں پارے میں اپنے اس حق کو ذکر کیا، لیکن ساتھ ساتھ بندوں کے بھی حقوق کو بیان کیا، اور بندوں میں انسانوں کے جو حقوق میرے ذمے ہیں اس میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے، پھر والدین کے ساتھ بیوی، بچے، رشتہ دار، پڑوسی، ہم نشین، راہگیر، مسلمان، تمام ان سب کے تمہارے اوپر حقوق ہیں۔ ان حقوق میں قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا کہ تمہارے ذمے ان لوگوں کے سلسلے میں پتہ ہے کیا ہے؟ تمہارے ذمے ان لوگوں کے سلسلے میں احسان ہے۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ 3 لفظ ہیں، ایک ہے انصاف، ایک ہے احسان، اور تیسرا ہے ایثار۔ انصاف کا کیا مطلب ہے؟ برابر سرابر کا معاملہ کرنا۔ آپ نے میرے ساتھ اچھائی کی، میں نے آپ کے ساتھ اچھائی کی، آپ نے میرے ساتھ اچھائی نہیں کی، میں نے بھی آپ کے ساتھ اچھائی نہیں کی۔ یہ انصاف کا معاملہ ہے۔ ایک ماموں کے گھر سے افطاری کا سامان آیا، اگلے دن ہمارے یہاں بریانی پکی، میں نے اس ماموں کے گھر پہ بریانی بھیج دی۔ دوسرے ماموں نے تو پورے رمضان میں پوچھا تک نہیں، میں ان کے یہاں کیوں افطاری بھیجوں؟ یہ انصاف کا سلوک ہے، اس کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے لا تکونوا امعة ان احسن الناس احسننا وان اساء الناس اسأنا۔ تم امعہ نہ بنو۔ امعہ کا کیا مطلب؟ ایسی سوچ کے حامل نہ بنو جیسا میرے ساتھ کیا جائے گا میں ویسا ہی کروں گا، لوگ اچھا کریں گے میں ان کے ساتھ اچھا کروں گا، لوگ میرے ساتھ اچھا نہیں کریں گے میں ان کے ساتھ اچھا نہیں کروں گا۔ تم ایسا نہ بننا۔ تو کیسے بننا؟ جس کا اس آیت میں جس کا میں مضمون سنا رہا ہوں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آخر تک اس میں اس مضمون کا بیان ہے۔ تو کیا فرمایا؟ احسان کرو۔ احسان کا کیا مطلب؟ چاہے اگلا میرے ساتھ جیسا بھی کرے میں اس کے ساتھ اچھا کروں گا، یہ ہے احسان، اس کا ہمیں حکم دیا گیا۔
اور ایک تیسرا لفظ ہے جو بہت اونچے درجے کا ہے، وہ ہے ایثار۔ ایثار کا کیا مطلب ہے؟ میں بھوکا رہ جاؤں، میں اپنے پڑوسی کو کھانا کھلاؤں، یہ تیسرے درجے کا ہے جس کو ایثار کہتے ہیں۔ تو ان اصحاب حقوق کے لیے ہمیں احسان کا حکم دیا گیا، والدین، رشتہ دار، پڑوسی۔ پڑوسی میں لفظ استعمال کیا کہ پڑوسی دور کا بھی ہو سکتا ہے، پڑوسی قریب کا بھی ہو سکتا ہے۔ آیت نے یہ لفظ استعمال کیا، والجار ذی القربہ والجار الجنبی، قریب کے پڑوسی کا بھی خیال رکھو، دور کے پڑوسی کا بھی خیال رکھو۔ تو قریب کا پڑوسی کون ہوتا ہے اور دور کا پڑوسی کون ہوتا ہے؟ تو مفسرین نے مختلف مطالب بتائے۔ آسان مطلب یہ ہے کہ 3 قسم کے پڑوسی ہو سکتے ہیں، یا یوں کہیے کہ ایک پڑوسی وہ ہوتا ہے جس کے اندر 3 باتیں جمع ہوتی ہیں، مسلمان ہے، پڑوس میں بھی رہتا ہے، اور ساتھ ساتھ میرا رشتہ دار بھی ہے۔ تو یہ تو تمہارا سب سے جاندار پڑوسی ہے، مسلمان بھی ہے، پڑوسی تو ہے ہی، اور تمہاری رشتہ داری بھی اس کے ساتھ۔ کوئی ایسا پڑوسی ہوگا جس میں پڑوسی تو ہوگا وہ، اور مسلمان بھی ہوگا، رشتہ دار نہیں ہوگا، تو بھی اس کا خیال کرو۔ ایسا بھی پڑوسی ہوگا کہ پڑوس میں رہتا ہے لیکن غیر مسلم ہے، یہ دور کا پڑوسی ہے لیکن تمہیں اس کا بھی خیال کرنا ہے۔ پھر ایک لفظ استعمال کیا، والجار الجنوبی۔ جار جنوب کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ پڑوسی جو کچھ دیر کے لیے پڑوسی بنا ہو۔ کچھ دیر کے لیے پڑوسی بنا ہے کیا مطلب؟ بس میں جا رہا ہوں، میرے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، ریل گاڑی میں جا رہا ہوں، برابر میں اس کی برتھ ہے، ہوائی جہاز میں جا رہا ہوں، میرے برابر میں اس کی سیٹ ہے، اور یہ نوجوان بیٹھے، ان کو سمجھانے کے لیے کلاس فیلو ہے، رشتہ دار نہیں ہے، گھر بھی میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن ایک کلاس میں ہم ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کو فرمایا اس کا بھی تمہارے ذمہ حق ہے۔ تو یہ سارے اصحاب حقوق کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں 2 حکم کا ذکر کیا ایک ہی آیت میں، اور ان دونوں حکم کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا، جیسے آپ کے ہاں کمپیوٹر میں، سوشل میڈیا میں ایک میسج کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی کیپشن لگا دیا جاتا ہے، ایسے اللہ نے 2 حکم ذکر کیے، اور پھر فرمایا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، دیکھو تو صحیح میں اللہ تمہیں کتنے خوبصورت حکم دیتا ہوں۔ تو اللہ کے تو سارے احکام خوبصورت ہیں، یہ 2 حکم کی کیا خاص بات ہے؟ تو یہ 2 حکم ایسے ہیں کہ ان 2 حکم کے زندہ ہونے سے معاشرہ پنپتا ہے، معاشرہ انسانوں والا بنتا ہے، جانوروں والا نہیں بنتا۔ اور تمہارے ملکی اے پاکستان والوں، تمہارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے ان 2 حکم کے زندہ کرنے سے۔ کون سے 2 حکم ہیں؟ نمبر 1، امانت کو اس کے حقدار کے حوالے کرو، اور دوسرا انصاف پر چلو۔ اچھا، اب جب یہ 2 حکم ہم سنتے ہیں تو یہ پہلا حکم امانت تو بہت محدود مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کسی نے مجھے امانت رکھوائی تھی تو میں اس امانت کو ہڑپ نہ کر جاؤں، اس کے حوالے کر دوں۔ تو بے شک یہ امانت کا پاس رکھنا اور امانت کا خیال کرنا ہے، لیکن امانت اتنا محدود مفہوم نہیں رکھتی، ورنہ اللہ تعالیٰ اتنے اہتمام سے نہ کہتے کہ میں تمہیں کتنا اچھا حکم دے رہا ہوں۔ اس کا بہت وسیع مفہوم ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ تم کسی بھی عہدے پر اس کے اہل آدمی کو بٹھاؤ۔ اس میں یہ بھی ہے کہ میری زندگی، میرا جسم میرے پاس امانت ہے، میرا وقت میرے پاس امانت ہے، اس کو میں ناحق نہ استعمال کروں۔ اور اس کی آپ مفہوم کھولتے چلے جائیں، مجھے تو صرف جھلکی دکھانی ہے یا مفہوم موٹا عرض کرنا ہے، باقی تفصیل کا موقع نہیں۔ یہ امانت کا حکم دیا۔ اس پر ایک قصہ بھی لکھا ہے کتابوں میں، اور یہ وہ قصہ ہی اس آیت کے نزول کا
سبب بنا. وہ قصہ دلچسپ ہے, سنا دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو بیت اللہ, ویسے تو مکے والے حضور کی بات نہیں مانتے تھے لیکن بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے, اور بہت ساری خدمتیں مختلف خاندانوں میں تقسیم تھی. ان میں سے ایک خدمت تھی بیت اللہ کی چابی بردار لوگوں کی, یعنی ایک مخصوص خاندان تھا جو بیت اللہ کی چابی کو سنبھالتا تھا. اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں داخل ہونے کا ارادہ کیا, اور بیت اللہ کی چابی اس زمانے میں عثمان ابن طلحہ کے پاس تھی. خاندان میں, وہ مخصوص خاندان میں سے ان کے پاس تھی. مسلمان اس زمانے میں نہیں ہوئے تھے. حضور نے چابی مانگی, دینی پڑی, لیکن منہ بنایا. حضور نے محسوس کیا ابھی تو منہ بنا رہے ہو, ایک دن یہ چابی میرے پاس ہوگی, میرے ہاتھ میں ہوگی. عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت جھٹکا لگا, یہ عجیب بات کہہ رہے ہیں اور ان کی ہر بات پوری ہوتی ہے, ڈر لگتا ہے یہ بات پوری نہ ہو جائے. بات آئی گئی ہو گئی, ہجرت ہو گئی, 9 سال 8 سال گزر گئے. اللہ کے نبی نے جب مکہ فتح کیا تو مکہ فتح ہو چکا. بلال رضی اللہ عنہ کو کہا کہ عثمان کو بلاؤ اور اس سے بولو چابی حوالے کرے. عثمان آئے اور چارہ ناچار چابی حوالے کر دی. مکہ فتح ہو چکا تھا, میں کون ہوتا ہوں چابی رکھنے والا, مکہ ہی فتح ہو چکا ہے, چابی شرافت سے حوالے کر دی. اللہ کے نبی نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا, بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے, باہر آئے. عثمان اس وقت تک یہ سوچتے رہے کہ اب تو گئی چابی, ہمیں نہیں ملے گی. تو اللہ کے نبی باہر تشریف لائے اور مسکراتے ہوئے فرمایا, عثمان یاد ہے میں نے تمہیں کچھ کہا تھا؟ اوہو یاد آ گیا, آپ نے کہا تھا کہ ایک دن چابی میرے پاس ہوگی. دیکھا وہ ثابت ہو گیا, چابی میرے پاس ہے. لیکن سنو, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے امانت حوالے کرو, یہ چابی میرا قبضہ نہیں ہے, تمہارا یہ حق ہے, لو اپنی چابی. عثمان کو وہ چابی حوالے کر دی اور یہ آیت پڑھی جو میں جس کا مضمون آپ کو سنا رہا ہوں. دوسرا حکم جو فرمایا وہ عدل کا. یہاں بھی ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آیت عدالت سے متعلق ہے. جیسے امانت کا مفہوم بہت محدود ہمارے ذہن میں, تو انصاف بھی پولیس کرے اور جج کرے, اور یہ میرے لیے نہیں ہے. حالانکہ میں بھی ظلم کرتا ہوں اپنے بیوی اور اپنے بچوں کے سلسلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابہ آئے اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول, میں اپنے فلاں بچے کو ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں. تمہارے بچے کتنے ہیں؟ میرے تو بچے اتنے ہیں. ان دوسرے بچوں کو بھی تم نے کچھ ہدیہ دیا ہے؟ نہیں, ان کو تو نہیں دیا. یہ ظلم نہ کرو. یہ دیکھا, باپ بھی ظالم ہو جاتا ہے, مالک بھی ظالم ہو جاتا ہے. بہت اس کے بہت وسعت ہے. میں گاڑی پارک کر کے بھی ظالم ہو جاتا ہوں, غلط جگہ پارک کر کے, چاہے میں نماز کے لیے جلدی آنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ ہماری یہ گلی کے سامنے گاڑیاں کیسی کھڑی ہوتی ہیں, موٹی موٹی گاڑیاں, اور بے تکے طریقے سے کھڑی ہوئی ہے, گاڑی موڑنے میں تکلیف. یہ ہمارے کمرشل ایریا میں جائیں, جلدی میں بس پان لینا ہے, یہ بوتل پانی کی بوتل اٹھانی ہے, بس یوں گاڑی درمیان میں کھڑی رہ گئی اور ہمیں پتہ نہیں, ہم نے سستی کری, ظلم کرا, 10 قدم پیچھے گاڑی نہیں کھڑی کر دی تاکہ پیدل چلا جاؤں, پیچھے والے کو تکلیف دے رہا ہوں. میں ایسے ہی سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں اس پر کہ ہم سب ظالم اور ہم سب خیانت کرنے والے. اس لیے ہمارے اوپر ایک جملہ ہے جو بعض لوگ فرماتے ہیں حدیث ہے اور بعض فرماتے ہیں حدیث نہیں ہے, لیکن جملہ بالکل صحیح ہے. اعمالکم عمالکم, تمہارے اوپر جو آئیں گے نا سربراہ مملکت, وہ تمہارے ہی جیسے آئیں گے, جیسے تم ہوگے ویسے تمہارے اوپر آئیں گے. تو ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں, نہ کوسے کسی کو بھی. اگرچہ ہمارے حکومتی نظام میں بھی مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کے ذیل میں بہت سارے, انوار البیان ایک تفسیر ہے مولانا عاشق الہی صاحب کی, اس جگہ پر تو نہیں لیکن اس آیت کے ذیل میں تو نہیں, لیکن
قرآن پاک کی دیگر آیتوں کے ذیل میں ان دونوں حضرات نے ہمارے بہت سارے جمہوری نظام کے نقص کو بیان کیا، بہت سارے ہمارے مسائل کو بیان کیا، لیکن خیر میں تو آپ کو صرف اس تناظر میں سنا رہا ہوں کہ یہ میرے سے بھی متعلق ہے، آپ سے بھی متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بیان کیا۔ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے حکم بیان کیا، ایک مضمون بیان کیا، اور مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، میں نے تمہاری طرف جو نبی بھیجا ہے وہ صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو، برکت کے لیے نہیں بھیجا، برکت ملے گی لیکن نبی کی تو تمہیں اطاعت کرنی ہے۔ اس صورت میں بہت سارے احکام ہیں، بات پوری نہیں ہوگی، بس یہ آخری قصہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، پھر کل انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ موٹی بات تو یہ کی کہ نبی تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم آنکھیں بند کر کے نبی کی بات پر چلو، لیکن یہ جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا قصے کے بغیر۔ قصہ یہ پیش آیا کہ ایک مسلمان جو نام کا مسلمان تھا، گویا مفسرین فرماتے ہیں کہ شاید منافق تھا، اس کا اور یہودی کا ایک قضیہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا۔ جب جھگڑا ہوا تو یہ ہوا کہ کسی سے فیصلہ کرا لیتے۔ منافق کے دل میں چور تھا، اس نے یہودی کو کہا کہ تمہارا سردار نہیں ہے کعب بن اشرف، اس کے پاس لے جاتے ہیں، اس کو تھرڈ پارٹی بنا لیتے ہیں۔ یہودی نے کہا کہ کیا ضرورت ہے اس کے پاس جانے کی، تمہارے جو نبی ہیں نا ان کے پاس چلتے ہیں۔ اب وہ منافق منع کیسے کرے نبی کے پاس جانے سے، مجبوراً جانا پڑا۔ تو جب اللہ کے نبی کے پاس گئے، اللہ کے نبی نے کیس سنا تو سمجھ گئے کہ یہودی حق پر ہے، یہودی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ منافق کو بہت تکلیف ہوئی، منافق نے کہا، بہانہ بنایا کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کیس پوری طرح سمجھا نہیں سمجھا، ایسا نہ کرے کہ ذرا عمر سے بھی اس بارے میں رائے لے لے۔ یہودی چونکہ چوڑا تھا، اس نے کہا میں تو جینون آدمی ہوں، اس نے کہا تم 10 آدمیوں سے بات کر لو، مجھے کوئی منع نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے، عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ہم اس طرح آئے ہیں اور اس طرح حضور کے پاس گئے تھے، آپ سے بھی رائے لینی ہے۔ تم حضور کے پاس سے ہو آئے ہو؟ ہاں وہاں سے تو ہو آئے ہیں۔ حضور نے فیصلہ سنا دیا ہے؟ ہاں جی سنا دیا ہے۔ میرے پاس کیوں آئے ہو؟ آپ سے فیصلہ کرانے گئے۔ مجھ سے فیصلہ کرانا ہے؟ رکو میں فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار لائے اور منافق کی گردن اڑا دی۔ جو حضور کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ تو یہ ہے۔ تو اس پر منافق کے رشتہ دار جمع ہو گئے حضور کے پاس کہ یہ تو عمر نے قتل کیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، عمر نے بالکل صحیح کیا، تمہارا یہی علاج تھا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی نے جب ایک فیصلہ سنا دیا تو تمہیں اس پر دل و جان سے عمل کرنا چاہیے اور اپنے دل میں تنگی نہیں محسوس کرنی چاہیے، اور غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لینی چاہیے تھی، تم تو اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہو۔ یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے سنا ہے، یعنی یہ قصہ پیش آیا اور قرآن نے اس قصے کی طرف اس صورت میں اس پارے میں اشارہ کیا۔ اس ضمن میں ایک عجیب بات، خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی جو میرے آپ کے لیے بہت بڑی تسلی کا سامان ہے۔ وہ یہ کہ اے مسلمانوں، جب تم سے کوئی گناہ ہو جایا کرے تو تم اللہ سے بھی معافی مانگا کرو اور حضور کے پاس آ کر کہا کرو کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے ہماری طرف سے اللہ سے استغفار کر دیجیے۔ جب تم حضور سے آ کر کہو گے اور حضور تمہارے لیے استغفار کر دیں گے تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ یہ کیسی بات ہے؟ اچھا، اب جب ہم یہ بات سنیں گے تو ہم یہ سوچیں گے اس زمانے میں کہ ہم حضور کے پاس کیسے جائیں حضور سے یہ کہنے کے لیے کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے اللہ سے استغفار کیجیے۔ تو ہمیں ایک خوبصورت عقیدہ دے دیا حیات نبی کا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہے، اور جو روزہ اقدس پہ سلام پیش کرنے کے لیے جاتا ہے وہ اس آیت پر عمل کر سکتا ہے یہ کہہ کر کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام، السلام علیکہ یا رسول اللہ،
اور اے اللہ کے نبی میں بہت زندگی کالی کر کے آیا ہوں، آپ کی خدمت میں آیا ہوں، آپ اللہ سے میرے لیے استغفار کر دیجیے۔ جو یہ کہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیں گے، حضور اس کے لیے استغفار کریں گے۔ کتابوں میں اس پر ایک قصہ لکھا ہے، بعض کتابوں میں تو یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو صرف 3 دن ہوئے تھے، اور بعضوں میں یہ نہیں لکھا ہے، لیکن بہرحال حضور کی وفات کے بعد کا قصہ لکھا ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں جنت اپنا ریاض الجنہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک دیہات کا رہنے والا آیا، اور میں نے دیکھا اس نے 2 رکعت پڑھی تحیت المسجد، اور تحیت المسجد پڑھ کر وہ روزہ مواجہہ شریف کی طرف سلام پیش کرنے کے لیے کیا، اور سلام اس طرح پیش کیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور وہ اللہ کے نبی کو یہی اس پر میں سنا رہا ہوں، یہ 5ویں پارے کی آیت پڑھ کے سنا رہا تھا، اللہ کے نبی کو آیت سنا رہا تھا کہ اے اللہ کے نبی آپ پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ آپ کی امت جب اپنی جانوں پر ظلم کرے اور پھر آپ کے پاس آئے یہ کہنے کے لیے کہ اے ہمارے نبی آپ میرے لیے استغفار کر دیں، تو اے ہمارے حبیب آپ ان کے لیے استغفار کر دیجئے۔ تو وہ دیہات کا رہنے والا اتنا سمجھدار تھا کہ اس نے یہ آیت حضور کو سنائی گویا، اور حضور سے یہ چاہا کہ آپ میرے لیے استغفار کر دیجیے۔ پھر اس نے چند اشعار پڑھے، یہ اشعار آج بھی مواجہہ شریف کے جو ستون جو جالیاں ہیں وہ جالیوں پر یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، انت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم، وصاحباك لا انساهما ابدا مني السلام عليكم ما جرى القلم۔ میری طرف اے وہ شخص جو کائنات میں جتنے لوگ زمین میں گئے ہیں سب سے بڑھیا آدمی ہے، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جن کے اس زمین پر جانے کی وجہ سے یہ زمین کا ٹکڑا عرش سے بھی افضل ہو گیا۔ میری طرف سے آپ پر سلام، میری جان آپ پر فدا، اور آپ تو وہ ہیں کہ جن کی سفارش ہمیں پل صراط پر بھی چاہیے ہوگی، اور اے اللہ کے حبیب آپ کے جو 2 ساتھی آپ کے ساتھ آرام فرما ہیں میں ان کو بھی بھلانا نہیں چاہتا، آپ تینوں کو میری طرف سے سلام، آج نہیں جب تک قلم چلتا رہے، جب تک گھڑی چلتی رہے، جب تک دنیا میں سورج طلوع ہوتا رہے، آپ تینوں پر میری طرف سے سلام۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ دیہات کا رہنے والا عجیب آدمی تھا، میں دیکھ رہا تھا یہ عجیب باتیں کر رہا ہے، چلا گیا، مجھے اونگ آ گئی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور نے کہا اس دیہاتی کو کہو میں نے اس کے لیے استغفار کیا اور اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ تو ہمیں یہ عقیدہ حیات نبی کا ملا، اور ہمیں یہ دولت اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے دی۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، تقریباً مضامین جو میں نے سوچے تھے وہ پورے بھی ہو گئے۔ ہاں ایک مضمون رہ گیا اس بارے میں، اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی سفارش کے سلسلے میں، وہ انشاءاللہ کل بیان کر کے کل کے مضامین ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی